کبوتر کی وجہ سے گھر پر عذاب کیوں آتا ہے؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کا پرندہ ہے۔ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں جن اور آصف داخل نہیں ہوتے، حالانکہ اس گھر میں اللہ کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مبارک و پاکیزہ شہر یعنی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہتر سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈھال کر خوبصورتی نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا، اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دست نگر بنایا۔ ناصرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پہ جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس طرح میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پہ کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ دن کا ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کے کفارہ، ظہار کے کفارہ اور اعلیٰ اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ایک پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک
قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بہتر انسان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ناظرین اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک تو مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین اللہ کے نبی نے نہ صرف انسانوں کی خدمت کا کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا کہا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو آج سے ہی اس بات پر عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جس کام کے لیے نکلے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے اور اس میں آپ کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدمت خلق اور ناپا انسانی کا بلند تصور دیا اور صرف انسانوں کی ہی خدمت نہیں بلکہ پوری خلق اللہ یعنی اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت اس میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا اور اس نے باہر دیکھا کہ کتا پیاس سے بے قرار ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موضوع میں پانی بھر کر اس کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی تھی اور اس تربیت کے صدقے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا خدمت خلق کے شعبے میں ایسا مزاج بن گیا تھا کہ دنیا کی تاریخ اس کو کوئی اور مثال اور نمونہ پیش نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر بعد کے مسلمانوں میں بھی یہ مزاج باقی رہا اور انہوں نے اس کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی جائیداد کو راہ خدا میں وقف کر دیا اور یتیم خانوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کی، نیز پانی کے بہترین انتظامات کیے، نہریں اور کنویں کھدوائے، درخت لگوائے، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ حدیث مستحسن تھی کہ اگر تمہارے لگائے ہوئے درخت یا پودے سے پرندہ کھا لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ناظرین اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ تو ناظرین ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے جبکہ ساتھ والے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ تو آج ہم اگر ناکام ہیں اپنے مقاصد میں، ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، تو اس کی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ ہم خدمت خلق کو بھول چکے ہیں جس کا سبق اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ اکثر لوگ گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ناظرین گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک کا خیال رکھا جائے، انہیں ہرگز نہ ستایا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر،
एक परिंदे का क्या किया, वो बच्चा इस परिंदे से खेलता था। यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदा रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई को मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ इसलिए जहन्नुम में गई क्योंकि उसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको खाना दिया, ना ही पानी दिया, ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इसी तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी जबान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हुजूर पाक फरमाने लगे, मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले में अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुजूर अकरम ने उन्हें हुक्म दिया कि फौरन इसके अंडे वापस रखाएं। नाज़रीन, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं, क्योंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का पसंदीदा रहा है। इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती है। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आपने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हजरत जाफर फरमाते हैं कि एक कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनमें मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जब कबूतर का जो पर जड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रिवायात से ये मालूम हुआ कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है और बाबरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला तो इस बात से मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक ये याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं। इनका शौक कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नियत से कबूतर पालते हैं। चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का जिया है इसलिए कबूतरबाजी से मना किया गया। इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उड़ते हुए कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या किसी भी दूसरे परिंदे को उड़ाने को मशगला बनाना हराम है। कबूतरबाजी, जानवरों की लड़ाई, ये ऐसे मशगले हैं जिनमें पढ़कर इंसान अपने दीगर फराइज और इस्लामी अकायद को भूल जाता है, जिस वजह से इसको शैतानी अमल कहा गया है। इसी तरह जानवरों को आपस में लड़ाने से भी सख्ती से मना फरमाया गया है, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ होती है और जानवरों को तकलीफ देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवरों को एज़ा और तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट के पास से गुजरे जिसके चेहरे पर दाग लगा हुआ था तो आपने फरमाया जाओ ऊंट के मालिक से कहो इसके चेहरे से आग को दूर रखें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधा देखा जिसके चेहरे को दाग आ गया था। आपने फरमाया अल्लाह की लानत बरसे उस आदमी पर जिसने ये दाग दिया। कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशखास को इनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत चूंकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे में उन्हें इस खसूसियत से मुमताज करती है। इसके अलावा कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के जरिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरे अंग्रेजी हरूफ तहज्जी को शनाख्त करता है जो इनके ज़हनी सलाहियत की आयनादारी होती है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है जबकि दूसरे परिंदों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हजारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेता है। ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतालिक कई नजरियात पेश किए गए हैं जिनमें एक नजरिया मकनातीसी हैसियत का नजरिया है जिसकी वजह यह है कि ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक और मगरिब की सिमतों का तयन करता है। इनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ये जमीन के मकनातीसी कुव्वत यानी मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ द अर्थ को पहचान सकता
सकता है। इसी से वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकते हैं। दौरान परवाज इसकी ऊंचाई 6000 फीट से ज्यादा हो सकती है। तो नाज़रीन, परिंदे घर में पालिए, लेकिन इनका बेहद ख्याल रखना जरूरी है और इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम तमाम जानवर और परिंदों के लिए रहम दिल बन जाएं। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।